السلام علیکم. ہم نماز میں جو قاعدہ ہے جو ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں اس کو ہم دیکھ رہے تھے. تو اس میں جو اگلا ہے وہ درود ابراہیمی ہے. درود ابراہیمی اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا جاتا ہے اور ان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور برکات جو ہیں وہ اس کی درخواست کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اب اللہ تعالیٰ سے ہم مخاطب ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہم اے اللہ، اے اللہ صلی علی، صلی علی. یہ یہاں پر اس کو جو صلاۃ ہے اس کو درود شریف کہتے ہیں. تو یہ درود ہے. اے اللہ درود بھیج. اب یہاں پر ایک اور بھی بات ہے کہ ہم صلاۃ کا ترجمہ جو ہم دیکھ رہے تھے، سل ہم نے دیکھا تھا، سواد علم سل، سل کا مطلب رابطہ. تو سل کا مطلب رابطہ، تو یہاں پہ سلے کا مطلب رابطہ قائم کر. اے اللہ رابطہ قائم کر یا اپنے نبی کی طرف نظر کر. تو ہم اردو میں ہم کہتے ہیں درود، اردو کا لفظ ہے یہ درود. تو اے اللہ تعالیٰ درود بھیج. کس پر؟ اوپر، اعلی اوپر یا پر. محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پر یا اوپر محمد کے، و اور اعلی اوپر، آلی. آل کہتے ہیں آل اولاد کو. اب آل جو ہے وہ ایک تو دو طرح سے آل ہوتی ہے. ایک تو آل ہوتی ہے جو اولاد ہے، جس کو آپ نے اپنی ذاتی اولاد، اس کو آل کہتے ہیں. دوسری اس کی جو ہے جو طریقے پر چلنے والے، طریقے پر چلنے والے. مثلا قرآن میں ایک لفظ ہے آل سمود. تو آل سمود جو ہے، آل سمود وہ لوگ تھے جو سمود کے طریقے پر چلتے تھے. اب دیکھیں نا، اب سمود، آل سمود یا آل فرعون. اب آل فرعون، اب سارے فرعون کی اولاد تو نہیں تھے نا، لیکن یعنی ذاتی اولاد، اس کی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئے بچے تو نہیں تھے نا سارے. لیکن کیونکہ سب اس کے جتنے اس کے حواری تھے، جو اس کے ساتھی تھے، جو اس کے طریقے پر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، جو اس کے لیے تن من دھن دینے کو تیار تھے، وہ بھی آل میں آئیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو ان کی ذاتی اولاد میں، تو وہ جو حضور کی بیٹیاں اور حضور کے جو بیٹے ہیں وہ آپ کی ذاتی اولاد میں ہیں. لیکن اب آگے ان سے جو پیدا ہوئے وہ حضور کی ذاتی اولاد تو نہیں ہے، لیکن ایک سلسلہ ہے جو کہ چلا ہوا ہے، وہ ہے اولاد کا سلسلہ. اچھا، ان کے علاوہ کون آل ہو سکتا ہے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے، ان کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو. تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے، جس میں اس کی اپنی ذات کی اصلاح بھی شامل ہے، تو اپنی ذات کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور کرے، اور حضور کے لیے کچھ بھی پیش کرنے کو تیار ہو، تو وہ حضور کی آل میں اس کو ہم گن سکتے ہیں. وَعَلَىٰ آلِ محمدن، محمد کی، کما کے دو حصے، کاف زبر کا. یہ کاف زبر کا عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے لائک، LIKE، لائک یا سملر، جیسے. کاف زبر کا. تو کا ماں ہم پڑھ چکے ہیں. ماں کا مطلب ہے جو، میم الف ماں. ماں کا مطلب جو، جیسے، جس طرح. اور ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے؟
تو خیر یہاں پر جو جیسے کہ لیا ہے، محمد کی آل پر بھی درود بھیج جیسے یا جو کچھ، کما جیسے یا جو کچھ، صلیتا یہ بھی 2 حصوں سے بنا ہے. صلا یہ درود بھیجا، درود بھیجا، یہ صلا تیز برتا، تو نے، یہ تیز برتا. جیسے کتبتا، کتبا کا مطلب ہے لکھا، اور کتبتا تو نے لکھا. اور اگر اکلا، اکلا کھایا، اکلتا تو نے کھایا. اور ناما، ناما کا مطلب سو گیا، نون زبر نا میم زبر ما، ناما سو گیا. نمتا تو سو گیا. اور جیسے اور کلمہ، کلمہ کا مطلب کلام کیا، کلمتا تو نے کلام کیا. تو صلیتا تو نے درود بھیجا، صلا تو نے صلاح کیا، تو نے درود بھیجا. درود بھیجا تو نے، کس نے؟ اللہ نے. اللہ اوپر، ابراہیمہ ابراہیم کے، اور اللہ اوپر آل ابراہیم، وہی جیسے آل محمد تھا اسی طرح آل ابراہیم. یہاں پہ آل کا ترجمہ نہیں لکھا، آل ابراہیم. اور آل میں وہی آگے ذاتی اولاد اور ان کے طریقے پر چلنے والا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ درود بھیج جس طرح، اور ان کی آل پر بھی درود بھیج جس طرح تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر، بالکل اسی طرح. صلی علی محمد. انکا، اس کے بھی 2 حصے. انکا، انکا کا مطلب بے شک، اور یہ کاف زبر کا تو، تو یا تیرا. یہ کاف زبر کا کے لیے تو یا تیرا، جب کسی لفظ کے اینڈ پہ کاف زبر کا لگا دیتے ہیں تو تو یا تیرا آ جاتا ہے. حمید مجید، حمید حمد والا یا حمد کے قابل، حمد و ثنا کے قابل، حمد و ثنا کے لائق. بے شک حمد و ثنا کے لائق تو، انکا تو، بے شک تو حمد و ثنا کے لائق. مجید، مجید یہ جید، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا جید علماء، بڑے علماء، بزرگ علماء. تو یہ جد دادا کو بھی کہتے ہیں عربی میں. تو یہ مجید وہ ہے جو بزرگی والا، بزرگی والا. بے شک تو حمد و ثنا کے قابل ہے، اور بے شک تو اللہ بزرگی والا ہے، بڑا ہے. تو ہم یہ درود شریف کا ایک حصہ یہ ہو گیا یہاں پر کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں. اور یہاں پر جو دوسرا حصہ ہے اللہم بارک علی محمد، یہاں سے صرف 2 لفظوں کا فرق ہے، وہ میں یہاں پہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ درود شریف مکمل ہو جائے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا. یہ صلیتا کی جگہ بارکتا، اور اللہم صلی علی کی جگہ اللہم بارک. بارک، اور یہاں پہ بارکتا. اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، باقی سیم ہی. اللہم بارک، اے اللہ برکت بھیج، برکت بھیج. اوپر محمد کے اور محمد کی آل کے. بارکتا وہی بارک، برکت
बारका बरकत भेजी, तेजबरता तूने, ऊपर इब्राहिम के और इब्राहिम की आल के, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता, जिस तरह कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये सिर्फ 2 लफ्ज, अगर आप आधा तर्जुमा भी याद कर लें तो ये 2 लफ्ज के साथ आपको पूरा दुरूद शरीफ का तर्जुमा आ जाएगा। अब ये बारिक जो है इस पे हम बात कर चुके हैं जब हम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, तो हम ये वहां पे वो वीडियो जाके देखें, आपको ये बरकत का जो लफ्ज है वो उसमें हमने थोड़ी रोशनी डाली थी, यानी जो मेरे जहन में आया मैंने आपको बता दिया, बाकी आप भी अपने तौर पे गौर फिक्र करें। मेरी बात आखिरी बात नहीं है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको गौर फिक्र पर माइल करना, आपको गौर फिक्र पे आमादा करना, और जो तर्जुमा आप याद करना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो तर्जुमा आपको याद करने में आपकी मदद करना, क्योंकि इंसान देखकर जल्दी सीखता है, इसीलिए ये वीडियोस का सिलसिला शुरू किया। वरना ये जो है मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं, या मेरा वो इल्म नहीं है कि मैं आपको खड़ा होकर समझाऊं, सिर्फ मदद है, एक भाई की मदद है, एक बेटे की मदद समझकर इसको इसके लिए इसमें बरकत के लिए दुआ करें, और मुझे अल्लाह ताला कबूल करे मेरी ये कोशिश को, और इसको कबूल करके इसमें बरकत नाजिल फरमाए। तो यहाँ पे दुरूद शरीफ हमने कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम जो आखिरी दुआ है रब्बी जालनी मुकीम सलात, उसको हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।